اچھا، نمازوں میں ایک نماز ہے جمعے کی نماز، جو ظہر کی نماز کی جگہ پر ہوتی ہے، جمعے کی نماز۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجمعہ کے اندر اس کے متعلق ایک آیت نازل کی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی اذان کی طرف بلایا جائے، مطلب جمعے کی اذان ہو جائے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس جمعے کی دو اذانیں ہیں، ایک اذان پہلے ہوتی ہے، ایک اذان بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تمہارا کام کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی طرف۔ فَاسْعَوْا کا معنی ہوتا ہے دوڑ لگاؤ، لیکن معنی یہاں پر یہ ہے کہ جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ، پہنچ جاؤ جمعے کے لیے۔ اور آگے ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو چھوڑ دو۔ مطلب کیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کی تیاری کرنا فرض ہے، کاروبار کو چھوڑ دینا یہ بھی فرض ہے، اور کاروبار کرنا یہ حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے مراد کون سی اذان ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی اذان ہے جو 12:30 بجے ہوتی۔ پہلی اذان کے بعد دنیا کا ہر کاروبار مسلمان کے لیے جمعے کے دن حرام ہو جاتا ہے۔ پہلی اذان کے بعد نہانا شروع کر دے، ہم بھی وضو شروع کر دے، خوشبو لگائے، کپڑے پہنے، جناب ممی ڈیڈی ہو کر مسجد میں حاضر ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دیکھو نا، ابھی 168 گھنٹے ہوتے ہیں پورے ہفتے میں، 168 168 گھنٹے۔ بھائی ہم اتنے ہی اندھے ہو چکے ہیں کہ 168 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے ہیں بھائی، اور پھر مطالبات تو ہم سارے اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور 168 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں بھی جناب جب خطبہ شروع ہونے لگتا ہے تب چھپ کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور امام سلام پھیرتا ہے تو جناب فوراً نکل جاتے ہیں جیسے کسی نے قید کر لیا ہو۔ تو اس آیت کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہر کاروبار حرام ہے۔ ہاں، تو جمعے کی پہلی اذان جناب 12:30 بجے ہوتی ہے، دوسری اذان تو ابھی ہوگی نا، اور دوسری اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے حکم دیا تھا دوسری اذان کا، اصل تو پہلی اذان ہے۔ تو آپ میں سے کون کون ہے کہ جو پہلی اذان کے بعد اپنا کاروبار چھوڑ دیں گے؟ آج ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا ہی دو، پیار محبت پا کے بتا ہی دو آج۔ بھائی پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، پہلی اذان کے بعد جمعہ کے لیے تیاری ہونا یہ واجب ہے۔ اور پھر ایک اور مزے کی میں بات آپ کو بتاؤں، سن کر مزہ آ جائے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ سنن اربعہ کے اندر حدیث کی 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں جو صحاح ستہ میں شامل ہے، سنن اربعہ، ان چاروں کتابوں کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جائے، اس کے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے نفل روزوں کا، مقبول روزوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کتنے قدم ہوئے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب تو میرے کھاتے میں آ رہا ہے، کیونکہ میں تو جوہر ٹاؤن سے آتا ہوں۔ کتنے قدم ہو گئے؟ 15-16 کلومیٹر تو بنتے ہیں بھائی، موٹر سائیکل کے حساب سے حساب لگا لے ذرا۔ اور بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ 1 قدم پر 1 سال کی تمام راتوں کی مقبول نفلی عبادات اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ کوئی اس گلی سے آ رہا ہے، کوئی اس گلی سے آ رہا ہے، کوئی پرلی گلی سے آ رہا ہے، کوئی کھوکھو ٹاؤن سے آ رہا ہے، کوئی بنو پار سے آ رہا ہے بھائی، وضو کر کے نہا دھو کے آتے ہیں یہاں پر۔ یہ حضرت یہ 2 بابے جو ہیں یہ تو جناب ہمارے آنے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو ہر قدم پر جناب 1 سال کے نفل روزوں کا، اور وہ بھی مقبول۔ یہاں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا مقبول ہے کہ نہیں ہے، امید پر رکھتے ہیں یا اللہ قبول فرما، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ 1 قدم پر 1 سال کے نفل مقبول روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ 60 سال زندگی ہے تو کتنے جمعے آ گئے ہیں بھائی، جمعے کے لیے آنا، پھر 1 مہینے میں کتنے جمعے ہیں بھائی، سال میں کتنے جمعے۔ تو اس کا اہتمام اب مجھے بتاؤ کون کون کرے گا اگلے جمعے سے؟ پکی بات بتاؤ، کچی بات نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا وہ نہیں آنا چاہتے ہیں۔
اور پچھلے والے خاص کر، کیونکہ پچھلے والے جو ہے نا جی وہ پیچھے لک کر بیٹھتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا. پچھلے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ بھائی اگلے جمعے کون امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے یہاں حاضر ہو جائے گا؟ ہاں ہمت کرو بھائی، ہمت کرو. اور پھر بچوں کو لے کر آؤ. آج میں دیکھ رہا ہوں کافی بچے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، کافی بچے. اب دیکھو نا، یہ بات آپ تو بچوں کو بتا نہیں سکتے ہیں بھائی، یہ بات آپ تو بچوں کو بتا نہیں سکتے ہیں، اس مولوی نے بتا دیا. اب آپ چاہے ساری زندگی زور لگاتے، انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی تھی. میں نے ایک حدیث سنا دی، اس کی فضیلت سنا دی. انشاءاللہ اگلے جمعے یہ بچے اتنے تیز ہو جائیں گے کہ اپنے ابا جان کو خود لے کر آئیں گے. آج تو آپ ان کو لے کر آئے ہیں، اگلے جمعے یہ بچے اپنے ابا جان کو لے کر آئیں گے. تو بھائی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، سنجیدہ قوم بننا چاہیے ہمیں. جمعے کا جو ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے، اس میں بھی اگر ہم اس طرح کریں گے. کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں کچھ بات ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں اور اس بات کا ان پر اثر ہوتا ہے، اور ان کی عمل زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا اثر ہوا ہے. یہ تو جمعے کا فائدہ ہوتا ہے بھائی. اور پھر ہفتے میں ایک دفعہ آپ مولوی کے قابو آتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ مولوی کے قابو آتے نہیں ہیں. تو میں ساری بات جو کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ عبدیت کے اندر 5 چیزیں شامل ہیں. 2 چیزیں جو میں نے بتا دی ہیں، ایک یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ان 5 وقت کی نمازیں پوری ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تیسرا یہ ہے عبدیت کے اندر عبدیت کو حاصل کرنے کے لیے کہ آمدن اور خرچ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارا کہاں سے رہا ہے، کتنا رہا ہے، کیسا رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، کیسے آ رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور ہم خرچ کہاں کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری آمدن بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور ہمارا خرچ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور عبدیت کے اندر چوتھی چیز یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو ایذا نہیں پہنچنا چاہیے. اور عبدیت کے اندر 5ویں چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں، ہم بھی خوشبو لگا کر رکھتے ہیں، ہم اپنے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صاف رکھیں. یہ 5 چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق.